السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل جو گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں جو حوالے پیش کیے گئے تو اس میں جو مختلف دوستوں نے رابطے کیے یا کمنٹس کیے تو اس میں ایک بات جگہ جگہ سے آئی کہ جناب آپ نے آدھا واقعہ سنایا ہے، آدھا واقعہ نہیں سنایا۔ اس میں خیر ایسا تھا کہ مجھے تو پتہ تھا کہ اللہ خیر رکھے تو انشاءاللہ اگلے دن بھی پروگرام ہونا ہے، اور اس کے اندر کیا موضوع ہے اور اس کا تسلسل کس طرح چلنا ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو ایک الگ تھیم سمجھا ہوا تھا اور اس سے ریلیونٹ چیز میں نے وہاں پیش کر دی تھی۔ اب آگے آج کے پروگرام میں میرے اندازے کے مطابق ایک اور تھیم تو وہی رہے گا، لیکن اس کا ایپیسوڈ جو ہے وہ نیکسٹ آتا، تو اس میں جو چیزیں آنی تھیں، جو حوالے آنے تھے، وہ اس سے زیادہ ریلیونٹ ہوتے۔ بہرحال آج میں وہ بھی پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایک تو گزارش یہ کرنی تھی کہ میں نے شاید کل بھی اس میں ہلکا سا ذکر کر دیا تھا کہ اس وقت ہمیں وننگ دا آرگومنٹ اینڈ لوزنگ دا کیس کی ذہنی کیفیت سے باہر نکلنا ہوگا۔ جو وہاں پر ارباب اختیار بھی ہیں یا جو اس وقت فیصلہ سازی میں اپنا رول رکھتے ہیں، وہ بالکل یہی تو کر رہے ہیں، وہ کہ انہیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ جھوٹا سچا جیسا بھی ہمارا آرگومنٹ ہے اور ہماری دلیل اور ہمارا موقف ہے، ہم اس میں جیت جائیں، کیس ہار جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور کم نظری کی اور بلکہ کوتاہ نظری کی بدترین شکل یہ ہے کہ ان کو اب یہ بھی اندازہ نہیں کہ اس دفعہ جو ہارنے کے لیے کیس نام کی چیز ہے وہ کوئی عدالت کا کیس نہیں ہے، وہ یہ ملک، یہاں کی پبلک، یہاں کا رہن سہن اور ان کی جو بمشکل حاصل کی ہوئی ایک یونٹی، تو خیر اسے اب نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال وہ ایک جو گھر ہے بہت بڑا سا انسانوں کا، وہ ہے داؤ پہ لگا ہوا۔ اگر اب یہ کیس ہارتے ہیں تو وہ سب کچھ ہارنا پڑے گا، اس کی ساری جو اس وقت ایک معین شکل ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سوچ ان کی یہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے کہ جو اس وقت پیش آمدہ سے صورتحال ہے اس میں ہمارا موقف، ہماری بات وہ رہ جائے، باقی سب کچھ جاتا ہے تو جائے۔ اور احتجاج کی بھی تقریباً ان کی جو فلسفیز ہیں وہ بھی یہی رہی ہیں۔ مقاصد عالیہ جو ان کے رہے ہیں وہ بھی پچھلے 70 سال کے اور 22 کروڑ کے، یہ دو نام آپ بہت سنتے ہیں کہ ایک یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کثرت سے حوالہ دیتے ہیں کہ جی وہ 22 یا 23 کروڑ انسانوں کے سوال ہے اور ان کے حقوق اور ان کی خاطر، اور ہم ان کی آواز ہیں اور پورا ملک یہ کہہ رہے ہیں، یہ سارا فکر آپ سنتے ہیں۔ دوسری، آپ جو بھی تاریخ دان ان سیاستدانوں میں سے پیدا ہوتا ہے، اور جو کہ سارے ہر چوتھا آدمی جو ہے وہ تاریخ دان ہی ہے، حقائق محقق ہی ہے، تو وہ ایک 70 سال اور 74 سال اور 72 سال کو بہت کوٹ کرتے ہیں۔ لیکن ان 72 سالوں میں ہوا کیا اور کیا کیا چیزیں ہیں جو تسلسل کے ساتھ ویسے ہی چلتی آ رہی ہیں، اس کا کوئی آپ کے سامنے نام نہیں لیتا۔ تو میں نے تو اس دن کل کے حوالے میں صرف یہ بتایا تھا کہ وہ غالب کا شعر ہے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ یعنی 47 سے 2-3 سال پہلے بانی پاکستان اور اس وقت کی ساری مسلم لیگ، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ حضرت صاحب کے ٹائٹل کے ساتھ ہی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ جب پیغام دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ریکویسٹ ہے یہ ان تک پہنچانا۔ وہ امام جماعت احمدیہ سے سپورٹ کے ساتھ بلیسنگز کی استدعا کرتے ہیں، اور اس سے ان کے سیاسی قد و قامت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ
بابا قوم کے طور پر ہی وفات پاتے ہیں۔ ان لوگوں کو لیاقت علی خان اور یہ جو بڑے بڑے اس وقت کے نام تھے، یا ایون ان کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے، ان کو آج بھی عزت ہی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جیسے ناصر کاظمی نے کہا کہ اب جو میرے ہم سفر ہیں رفتگاں ایسے نہ تھے، کہ وہ جو گزر گئے ہیں وہ تو بالکل اس طرح کے نہیں تھے۔ یا دوسری جگہ بھی انہوں نے ان چیزوں کو کافی پیرللز ڈرا کی ہیں، اور وہ لوگ زیادہ تر اس کو صرف یہ کہ اس کو شاعر ہیں چونکہ، تو شاعر کی گفتگو کو، اس کی غزلوں کو محض رومانوی کیفیات کے لیے لیتے ہیں، لیکن وہ تو بہت کچھ بیان کر جاتے ہیں، اور بڑے شعر کا یہی خاصہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور غزل میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ رفتگاں کا نشان نہیں ملتا، اگ رہی ہے زمین پہ گھاس بہت۔ تو اب تو زمین پر جو گھاس ہی اگی ہوئی ہے اب آپ کے ارد گرد، ان میں سے آپ چاہیں بھی کون سے گھاس کے پودے کو آپ بڑا کر کے تو آپ اس وقت کے جو نام تھے ان کے برابر لے جائیں گے۔ اور اس وقت کس قیادت کو آپ قائد اعظم کا متبادل یا ایون ان کی کنٹینیوٹی کس کو قرار دیں گے؟ جناح کیب تو جو ہے وہ تو بازار سے مطلب 800,000 روپے کی ٹوپی لے کے جس کو مرضی سر پہ رکھ دیں۔ جناح کیب پہنا دینے سے اور وہ ایک شیروانی پہن کے تو وہ سامنے آ جائیں یا ہاتھ کھڑے کر کے اس طرح ہلا دیں، اور وہ ان چیزوں، یہ گیجٹس ہیں، ان گیجٹس کے اور ان فینو ٹائپس کے اندر اگر آپ کی شخصیت کے جینو ٹائپ گواہی نہیں دیں گے کہ آپ قیادت کا حق ادا کرنے یا قیادت کا رول پلے کرنے یا قیادت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی صلاحیتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو پھر باقی تو ایسے بک بک ہی بچتی ہے۔ اس پہ آپ کی اجتماعی بدقسمتی ہے کہ آپ کو جو پنجابی میں کہتے ہیں جے جے کون والے انجے دے کھان والے، جس طرح کہ آپ ان کے جھوٹ اور منافقت کے اوپر بنیاد رکھ کے اپنے قد و قامت بڑے کرنے والی لیڈرشپ ہیں، اسی طرح کے آپ کو فالورز بھی ساتھ مل جاتے ہیں۔ وہ مجھے کل ایک دوست نے وہاں سانگلہ ہل یا اس علاقے سے میسج کر کے بتایا کہ وہ گوجرانوالے والے جلسے میں وہ جو برجیز طاہر ہیں وہاں کے ایم وہ لے کے گئے ہوئے تھے نون لیگ کے کچھ 6-7 لوگوں کو، چلو بھی جلسے تے جانا۔ وہ خیر کہہ کے لا کے لے تو گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیڈیم میں پھر اس کے بعد برجیز طاہر تو اپنے ان کے ساتھ چلا گیا ہوگا، اور بعد میں وہ پتہ نہیں کس طرح خجل خوار ہوتے ہوئے بسیں کسی کو ملیں، کسی کو ویگنیں ملی، بس جو بھی حالت ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہی ہے، میں نے کیا بتانا ہے آپ کو۔ تو وہ اگلے دن خجل خوار ہوتے ہوئے مطلب کہ سلواتیں سناتے وہ واپس آئے۔ وہ اس طرح کا جو ہجوم ہے، اس ہجوم بیچارے کی کون سی ول ہے اور کون سی اس کے پاس اس وقت پوٹینشل ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنے مطالبات اور اپنی یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھے گا۔ حالت بہت بری ہے، اور پاکستان سے لمبا عرصہ پہلے ترک وطن کر کے آنے والے ایک دوست بزرگ عمر کے ہو چکے ہیں اب تو وہ یعنی آج سے کوئی 40 سال پہلے انہوں نے پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ جب وہاں سیٹل ہوئے تو یہاں کی انٹیگریشن کے بعد وہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بن گئے اور ایکٹیو پالیٹکس میں اب تک مصروف رہتے ہیں۔ تو ان سے جب کبھی کبھار بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو کوئی بارن نارویجین نہیں ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مجلس جو ہے یا جن میں آپ رہتے ہیں وہ ان کا رنگ تو چڑھتا ہے آپ کے اوپر۔ تو کہتے ہیں مجھے تو اب ایز اے پاکستانی ہوتے ہوئے بھی جب میں وہاں کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو دیکھتا ہوں، ظاہر ہے وہ ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں اور انہوں نے جانا کدھر ہے۔ مثلاً یہ نقطہ انہی کے ساتھ ڈسکس ہوا کہ لوگوں کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ جی بس فیصلہ کن وقت آ گیا، لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے بندہ پہلے، وہ اگر لندن بیٹھ کے تو اس طرح کی تقریریں کر رہا ہے تو بے رخی بے سبب نہیں غالب۔ یہ نہیں ہے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے اچانک اس کو خیال آ گیا کہ بس بھئی ہون گال مک گئی۔
اب تو میں نے نیلسن منڈیلا بن کے تو اس ملک کی تقدیر بدل دینی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. پہلے سیکیورٹیز ہوتی ہیں، پہلے کہیں سے، اور اس وقت پاکستان کے لیے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ پلیئرز ہیں جو چار یہ تھیٹر باز اور ایک ان کا کاؤنٹر پارٹ عمران خان اور پھر آگے سے آرمی اور آرمی چیف، یہ کہاں پلیئر ہیں؟ پلیئر تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پلیئرز اس وقت وہ بڑی طاقتیں ہیں جن کے اپنے سٹیکس جو ہیں وہ نعرے مارنے والی پبلک کی سوچ سے آگے ہیں. وہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن اور اس کا جو ہیومن سٹف ہے، پھر یہاں کی انریسٹ ہے، پھر اس کے انڈیا کے ساتھ جو سچویشنز ہیں وہ، پھر اوور آل ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں وہ اپنے فیوچر کو آپ کی بےہودگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پلان کر رہے ہیں. اس میں چائنا کے اپنے سٹیکس ہیں. جن طاقتوں کی کل تک آپ گود میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اب آپ ٹھنڈے نہیں لگ رہے ہیں، وہ ساری نظر رکھے ہوئے ہیں. اور ان کے اچانک وزیر خارجہ کا ایک سعودیہ مخالف بیان دینے سے اور آپ کا امریکہ سے تھوڑا سا یوں کنارہ کرنے سے، وہ جن کو 40 سال کا چسکا لگا ہوا تھا وہ کہاں ٹھنڈے بیٹھ گئے ہیں. پھر ایک یعنی مخالفت کے جو اس وقت دھڑے ہیں ان کی ذرا شکل تو دیکھ لیں. آپ کو صرف جی ادھر ایک وہ شو پیس وہاں سے دکھا دیتے ہیں، جی یہ چیئرمین بلاول یہ کر دیا، بی بی مریم نے، بی بی سید ظفر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے حسن ظفر علی میرے کلاس فیلو تھے، دوست تھے. تو وہ جب پچھلی ان کی کیمپین ہوئی تو وہ بات پہ وہ جب بات ہو نا تو بی بی آئی سی، جی بی بی نے یہ آکھیا سا، میں آکھیا اپنا شاہ جی خدا دا خوف کرو، تسی کیڑی چکرانچ پے ہو. مطلب اب وہ بے نظیر چونکہ رہی نہیں ہے تو اس کا ٹائٹل بنا ہوا تھا. اب آپ جو خاتون آئے گی اس کو بی بی بنا کے وہ سٹیٹس پہ آپ نہیں لے جا سکتے. جتنی مار اس نے کھائی تھی اتنی اس نے ابھی کہاں کھائی ہے، نہ اتنی تذلیل بھگتی ہے. تو آپ صرف ٹائٹل دے کے نا بی بی بنا لیں. کہتے ہیں تسی پی پی نے ہو، میں کہا جی نہیں، میں پی پی دا نہیں ہے، میں کسی کا بھی نہیں ہوں. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جب کھیلنے لگتے ہیں نا تو آپ کو جو چوسنی پکڑائی جاتی ہے آپ فوراً، مطلب ذاتی بندہ تھوڑا سا رک کے سوچ بھی لیتا ہے نا کہ یار مجھے اس لائن پہ چڑھایا جا رہا ہے، یہ ٹائٹل مجھے بار بار ریپیٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو وہی برسبیل تذکرہ ہم اپنے ایک دوست کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ اس زمانے میں سیکیورٹیز کا انچارج تھا، جو وی وی آئی پی سیکیورٹی کی موومنٹ پہ. تو نیشنل لائبریری سے یوسف رضا گیلانی ایز اے پرائم منسٹر تقریر کر کے نکلے، تو یا کسی تقریب میں شامل ہو کے اب وہ باہر گاڑیوں تک آنے میں وہاں کچھ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے. ظاہر ہے جو سائڈ پہ کھڑے ہیں انہوں نے، کسی نے ہینڈ شیک کر لینا ہے، کسی نے سلام دعا ہو جانی ہے، کچھ کی تصویر آ جانی ہے. تو وہ میرا دوست جب اس کو پتہ چل گیا، وہ وائرلیس پہ ان کو آ رہا ہوتا ہے کہ بھی وہ موومنٹ شروع ہونے والی ہے، آنے والے ہیں، یہ ہے وہ. تو مجھے کہتا ہے پٹی صاحب کھڑے ہو جو، جا کے ہینڈ شیک کر لو، پرائم منسٹر آ رہے ہیں. میں کہ جی ایز اے پرائم منسٹر تو چلو اللہ انہوں نے زندگی دے خیر ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کون سے کریڈینشل ہیں جن کے بنیاد پر میں مطلب جا کے تو کہوں کہ ہاں جی میرا جی آج انہوں نے ہینڈ شیک ہو گیا. مطلب مشتاق یوسفی آ رہے ہوتے تو میں راستے میں کھڑا ہو جاتا، چلو ان کی کوئی بات ہے، انہوں نے کچھ کام کیا ہوا ہے. انہاں کیتا کی مطلب کہ میں انہوں نے لینڈ لگا. اور دوسری بات، وہ چونکہ مجھے جانتا تھا تو میں نے کہا جناب اب ہم تو صرف ایک ہی وی آئی پی ہے جس کی کار آ رہی ہو یا جنہوں نے اترنا ہو کار سے تو ہم راستے میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اور جب سے اب ان کے راستے میں کھڑا ہونا سے آ گیا ہے تو اس کے بعد اب یہ آنکھوں میں جچتے نہیں ہیں. اس کو اب جو مرضی سمجھیں. لیکن بات یہی ہے کہ درجہ بدرجہ اگر آپ اپنی کوئی نہ کوئی وہ کریڈینشلز پولیٹیکل ہیں نا، آپ پولیٹیکل فگر ہیں تو آپ کی پولیٹیکل کریڈینشلز آپ کے سامنے ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا کیا. قائد اعظم جو ہے وہ کوئی خلیفہ تو نہیں تھے، لیکن قائد اعظم اگر آج بھی گزرے تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ضرور کھڑے ہوں گے. اور اللہ حاضر قیاس اگر اس لیول پر کسی نے شرافت کا اور صلابت کا اور اسٹیڈ فاسٹنس کا اور اپ رائٹ ہونے کا ثبوت دیا تو ہم اس کی آج بھی رسپیکٹ کرنے کو تیار ہیں اور کریں گے، کرتے ہیں. بیل جو ہوتا ہے وہ جب ہل چلانے سے اس کا امتحان ہوتا ہے، تو اگر ہل چلانے میں وہ فیل ہو گیا ہے تو باقی وہ جتنا مرضی موٹا تازہ اور اس کے سینگ جس طرح کے ہوں، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے.
اس طرح کی اس وقت جو صورتحال ہے یہ آج کی نہیں ہے، اس کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اور اب تو یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کلائمیکس کے اوپر پہنچنے کی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہش کو خبر بنا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اربوں ڈالر جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے پاکستان میں، ان کا اپنا سٹیک ہے، اور انہوں نے اگر فیوچر کا روڈ میپ ان کے سامنے نہیں تھا تو چین جیسی حکومت وہاں پیسہ کیسے انویسٹمنٹ کر سکتی تھی؟ پھر کیا آپ کے خیال میں انہوں نے ان نان سٹیبل اور بالکل بے یقین قسم کے اور جن کی اپنی فوٹنگ اور ان کے پیڈسٹلز کا پتہ نہیں کہ کب اتار دیے جائیں کب بٹھا دیے جائیں، ان کی گارنٹیز اور ان کے کریڈنشلز کو دیکھ کے انویسٹمنٹ کا پروٹوکول سائن کیا ہوگا؟ انہوں نے تو 10-15 سال 20 سال اپنے سوچے ہوئے ہیں نا، بلکہ یہ تو میں ایسے احتیاطاً نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو آگے بہت لمبا سوچ کے یہ کام کیا ہے۔ اور وہ جو سال میں 1-2 دفعہ کچھ قرضہ اور تھوڑی سی وہ اور کچھ F-16 اور تھوڑے سے روک لیے، تھوڑے سے بھجوا دیے، وہ کر کے تو آپ کی ساری اسٹیبلشمنٹ کو بھی مٹھی میں لیے پھر رہے تھے۔ آپ کی جو ٹریننگز کے نام پر اور ایکسرسائزوں کے نام پر اور کورسوں کے نام پر ہر سطح کی جو آپ کی جو فورسز ہیں وہ بھی، اور ان ساروں کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ ایک اس کی بھی 30-40-50 سال کی تاریخ ہے، بلکہ اس سے زیادہ کی۔ ان کے ہاتھ سے بھی جب یہ چڑیا جا رہی ہے تو ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ باقی انہوں نے آ کے تو ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ وہ بچپن میں ہی ہمارے مطلب کہ چھوٹے بہن بھائی ہم ادھر سے گزر رہے ڈی چوک کے سامنے سے، ایوان صدر کے سامنے سے گزرے، تو ان دنوں مارشل لا تھا، یعنی وہ جو پرویز مشرف نے جو ٹیک اوور کیا تھا، تو وہ میں گاڑی چلا رہا تھا تو پچھلی سیٹ پہ وہ چھوٹی بہن نے بھائی سے پوچھا کہ یہ مارشل لا جڑا لگا ہے کی ہوندا ہے؟ تو وہ اس نے اس کو اور بیوقوف بنا کے کہتے وہ دیکھ رہی ہو وہ جو ایوان صدر، کہتی ہاں، کہتی وہ فوجی ہوندے نے، انہاں دے گیٹ دے اوتے ایڈے ایڈے وڈے تالے لا دیندے ہیں، اور وہ بیچاری پتہ نہیں کتنے سال یہی سمجھتی رہی کہ مارشل لا کا یہی مطلب ہے کہ اس کے گیٹ کے اوپر بڑے بڑے تالے لگا دینا۔ تو یہ جو سٹیک ہولڈرز، انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بڑے بڑے تالے لے کے آ جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ بس آج تو ساڈا قبضہ ہے۔ وہ تو ان کے جس طرح بینکنگ سسٹم کے لیے فائنینشیل ٹولز ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بینکنگ سسٹم اپنے یعنی سوئٹزرلینڈ والے کو ملکوں گھوم کے تو نہیں کر رہے نا، انہوں نے ایک فائنینشیل ٹول بنا کے اس کی انٹرنیشنل ورتھ اسٹیبلش کر دی ہوئی ہے۔ اب وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے بھی اس کو آپریٹ کرتے ہیں، وہ کام کرتا ہے، اور وہ ان کے پیسے بھی آ رہے ہیں، اور ان کی جو فائنینشیل سپریمیسی ہے وہ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح جن لوگوں نے آپ کا تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جتنی بڑی سول سروسز اکیڈمی آف پاکستان ہے اس سے 10 گنا بڑی آپ کی جو ہے وہ فارن جو سروس ہے اس کی اکیڈمی ہونی چاہیے، لیکن آپ کے پاس تو سول سروسز میں سے ایک یعنی 100 لڑکے آئے ہیں تو اس میں سے 10 بچے ہیں، ان کو پھر ادھر گھڑ گھوڑ کے کوئی ادھر ان کی ایک اکیڈمی چھوٹی بنی ہے، وہاں وہ رہتے بھی ہیں، وہ کچھ ان کو سکھایا بھی جاتا ہے، کچھ پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن وہ جو فیوچرسٹک جتنی محنت باقی قومیں اپنی ڈپلومیٹک وارفیئر کے لیے کر رہی ہیں، آپ نے کہاں کی ہیں؟ آپ نے کہاں اتنا فنڈ اس کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے؟ کہاں اس کے وہ اسکالرز تیار کیے ہیں جو گھر بیٹھے جن کی اپروچ اتنی ہوتی ہے کہ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جائیں؟ اور ٹیبل ٹاک میں ٹرننگ دا ٹیبل جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ جن کو آپ یہ جہاں جو نکلتے ہیں نا آپ کے گاؤں سے، اور یہ ندیم اشرف چانوری، افضل چانوری تھے، مطلب اس طرح کے جو بھی آپ کے ممبر، پھر بعد میں مشیر، کسی کو تھوڑا ایک جھنڈا، کسی کو ذرا بڑا جھنڈا، کسی کی صرف اپنی گاڑی پہ لائٹ، کسی کی آگے پیچھے والیوں پہ بھی لائٹ، یہ سارے جب انٹرنیشنل ہائرارکی میں بڑی کانفرنسز میں ویانا میں یا مطلب نیو یارک میں یا وہاں پہ جو کٹ ہوں، وہاں پر ان کی کوئی سیدھے منہ بات نہیں سنتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے کریڈنشل کوئی نہیں ہے۔
اور وہ جن کو آج آپ جن کے اوپر گند پکتی ہے آپ کی پبلک، اور آپ اس کے اوپر منہ پھیر کے تو چپ رہتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں کہ آپ یہ کن شخصیات کے اوپر یہ بکواس ہو رہی ہے. سر ظفر اللہ خان یا ایم احمد یا ڈاکٹر عبدالسلام، یہ وہ لوگ تھے کہ فرسٹ ورڈ کے لوگ جو ہیں وہ ان کو اس طرح کان رکھ کے سنتے تھے. ان کی شخصیات میں یہ ورتھ تھی کہ ان کی بات غور سے سنی جاتی تھی، اور اگر کوئی نہیں سن رہا ہوتا تھا تو ان میں اتنے گٹس تھے کہ یہ اپنی سنوا لیتے تھے. وہ ڈاکٹر سلام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ تم عام طور پر اپنی اگلی سیٹوں پہ نہیں بیٹھتے ہو، لیکن مطلب زیادہ طبیعت میں ایک عاجزانہ رویہ بھی تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جی وہ بڑی جو منسٹریل کانفرنسز ہوتی ہیں یا فرسٹ ورلڈ کے جہاں بڑے لیڈرز آئے ہوتے ہیں، وہاں آپ آگے سامنے کے صوفوں پہ بیٹھتے ہو. کہتے ہیں تم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ میں سامنے کے صوفوں پہ بیٹھتا ہوں، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بیٹھے ہوئے ان کی آنکھوں میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھتا ہوں، تاکہ ہمارے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے وہ ہمارا نام لینا نہ بھول جائیں، کیونکہ وہ تھرڈ ورلڈ کے سائنٹسٹ کو اس طرح اگنور کر رہے ہیں اور یہ ان کی ایک پالیسی کا حصہ ہے. میں اس کے ریبٹل کے طور پر ان کے سامنے بیٹھتا ہوں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہوں. اس طرح کے آپ کے پاس نہ لوگ تھے نہ ہیں، اور جو تھے ان کو آپ نے ملائن کر کے اور ان کے اوپر کردار کشیاں کر کے، اور وہی کردار کشی آپ نے کیا کیا، مطلب نہ ان میں کوئی اخلاقی کرپشن تھی، نہ ان میں فائنینشل کرپشن تھی. مطلب جس طرح کے کریکٹر آپ لوگوں کے ظاہر ہوتے ہیں، میں کیا منہ پہ ماروں اب آپ کے، ان میں سے ان کے پاس کوئی اس طرح کی حرکت نہیں تھی. ایک ان کے عقیدے کو سامنے رکھ کے آپ نے وہ گندہ کیا اور وہ بکواس کی کہ خدا معاف کرے. ورنہ ان کا پولیٹیکل سٹیٹس، ورنہ ان کا ڈپلومیٹک سٹیٹس، ورنہ ان کا انٹرنیشنل سٹیچر اس جیسا آپ کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس طرح کی بے ایمانیاں کرنے والوں کو اور اتنی گراس قسم کے ننگے جھوٹ بولنے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ اگر پھر بھی کامیاب کر دے تو پھر خدا تو نہ ہوا. گل سہ دی نہیں، گل پہ دی کہ بھئی اگر یہاں سے خرگوش گزر جائے، آپ اگر صرف کامیاب ہو جائیں تو اس سے بات نہیں، وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی کہ اتنے بے ایمان بھی جو ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنا قانون قدرت تو کسی کی خاطر کبھی چینج نہیں کیا. یہ جو فرسٹ ورلڈ والے فائدے اٹھا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کو وائلیٹ نہیں کرتے. وہ سوشیو پولیٹیکل جو اصول بنے ہوئے ہیں، جو قوانین بنے ہوئے ہیں، وہ اس کو وائلیٹ نہیں کرتے. جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں، امریکہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو امریکہ میں انہوں نے وہ پبلک سپریمیسی اور سول سپریمیسی کی خاطر قربانیاں دے کے تو پھر اس کے اصول طے کر کے وہ آگے آئے ہیں. جرمنی کی آج آپ بات کرتے ہیں تو جرمنی کے اوپر جو بدترین وقت گزرے سو گزرے، لیکن اس کے بعد انہوں نے نہ اپنے سکولوں میں جھوٹ بولا، نہ اپنے سلیبس میں جھوٹ بولا، نہ اپنی پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا. ہالینڈ ہے، ناروے ہے، واقعات مسائل ان قوموں کے ساتھ بھی آئے ہیں، لیکن ان قوموں نے مسائل کو کارپٹ کے نیچے گھسا کے اس کے اوپر ناچ کے تو اپنے لیے وہ جنتیں حاصل نہیں کی ہیں، سوشیو پولیٹیکل جنتیں. انہوں نے ان ایشوز کے اوپر کام کر کے، ان کو تسلیم کر کے پھر انہوں نے ملک کے لیے وہ سکون ڈھونڈا ہے. اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی جو اس وقت آپ کی کرتا دھرتا ہے، وہ وہاں سے ملنے کے بعد امام جماعت احمدیہ کو تو سردار شوکت حضرات جو ہیں ان کا اگلا سٹیج جو تھا وہ پٹھان کوٹ میں تھا. تو جب پٹھان کوٹ میں وہ ان کے پاس گئے ہیں، کل یہ حصہ نہیں بتایا تھا جو دوست کہہ رہے تھے، میں اب وہ سنا دیتا ہوں. تو اس کے بعد قائد اعظم had also ordered me to visit مولانا مودودی when I reached پٹھان کوٹ. I did so after addressing meeting there کہ میں وہاں گیا، کیونکہ قائد اعظم نے جب میں پٹھان کوٹ گیا تو مجھے مودودی صاحب سے بھی اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہوا تھا. تو وہ اس وقت کہتے ہیں کہ چودھری نیاز کا ایک گاؤں تھا پٹھان کوٹ کے پاس، اس کے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو مولانا مودودی بیسیکلی belong to دیوبندی اسکول آف تھیولوجی میتھال which was at the time supporting the Indian National Congress. یہ جماعت اسلامی کے بانی دیوبند اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے اور دیوبندی اس وقت انڈین نیشنل کانگریس کو سپورٹ کر رہے تھے.
When I conveyed the Qaed's message to him requesting him to pray as well as support Pakistan's cause, جب میں نے قائد اعظم کا یہ پیغام دیا کہ آپ پاکستان کی کاز کے لیے دعا بھی کریں اور اس کو سپورٹ بھی کریں, he replied, how could he pray for a نا پاکستان, ایک نا پاکستان کے لیے میں وہ کیسے دعا کر سکتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں how could there be a Pakistan till the whole of India had been converted to Islam. تو کہتے ہیں پاکستان ویسے کیسے بن جائے گا جب تک کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ لوگوں کو آپ مسلمان نہ کنورٹ کر لیں. Such was the vision of the leader of جماعت اسلامی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو اسکالر تھے مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے بانیوں میں سر سید کے بعد اقبال, اقبال کے بعد اب مودودی ہیں ان کے پاس, وہ جی تفسیر فلاں میں بھی ہے, مصر میں بھی چھپ رہی ہے, وہ بھی ہے, وہ تو آپ سرکاری طور پر وہ چیزیں ڈسیمینیٹ کرتے ہیں تو وہ آگے چلی جاتی ہیں. ویژن ان کا یہ تھا. اور وہی پھر سردار شوکت بھی کہتے ہیں کہ یہ لیٹر دا سیم مولانا بسیچڈ فار می مائی ہیلپ ایز اے منسٹر ان پنجاب پاکستان, کہ جب وہ بلوے شلوے شروع ہو گئے پارٹیشن کے بعد تو اسی مولانا نے مجھے رابطہ کر کے درخواست کی کہ اب خدا کے لیے مجھے کسی طرح یہاں سے نکالو پٹھان کوٹ سے, ٹو ریسکیو ہم from non-Muslims of that area, which task I performed by sending Pakistani troops to extricate him from Pathankot. اور انہوں نے پاکستانی فوجی دستے بھیج کے تو ان کو وہاں سے نکالا. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ آ کے آپ کے سروں پہ سوار ہوئے ہیں تو آپ نہ ان کو شرم آتی ہے نہ آپ کو آتی. بات یہ ہے کہ اب آپ ایک ایسے اس میں دورانیے میں داخل ہو چکے ہیں جس پہ چسکے لینے والے اور جن کے لیے اس وقت یہ کھیل تماشا بنا ہوا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. یہ جو سانپ کے منہ میں کرلی دینے گھس رہی ہے نا, اب یہ مصیبت پڑ جانی ہے. سانپ کرلی نہیں چھوڑتے, اور اگر اس نے یہ چھپکلی کھا لی تو پھر آپ کا ککھ نہیں بچنا, اور اگر اس نے چھوڑ دی تو پھر اس کا ککھ نہیں بچنا. یہ جس ٹکراؤ اور جس کی آپ اس کے پیٹ میں سے, اس ٹکراؤ کے پیٹ میں سے نکالنے جا رہے ہیں جمہوریت. جمہوریت تو جو نکلنی ہے سو نکلنی ہے, لیکن اس نے اب سارے کچے چٹھے کھولنے ہیں. تو اس لیے مطلب بہتر یہ ہے, وہ شمع جو ہیں وہ لکھتی ہیں, پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں اس وقت برطانیہ میں, ان کا تفصیلی آرٹیکل ہے وہ, اور آسمہ شیرازی کے میں نے دونوں رکھے تھے کہ اس کا کچھ حصہ, لیکن اب آج کے لیے تو وقت نہیں بچا. آگے میں کسی وقت اس پہ بھی تفصیل سے بات کروں گا, اور کچھ نئی چیزیں بھی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کے حوالے سے باز آئی ہیں کہ وہ حیرت مجھے ہوئی پڑھ کے کہ 53 میں بھی ان کا نام مجلس عمل تھا, اور پھر جب مولوی نیشنل اسمبلی میں آئے تو اس وقت بھی اس کا نام متحدہ مجلس عمل تھا. تاریخ جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کی حرکتوں میں اور ان کی سوچوں اور ان کے ٹارگٹس میں ذرا سا بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. لیکن اب پبلک انٹرسٹ اور خود پبلک کی لائف اینڈ پراپرٹی کو یہ سو کالڈ لیڈرشپ جو ہے وہ دہی ڈال کے ان کے آگے ڈال رہی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستان اور عوام الناس کو. باقی اب یہ جس ٹکراؤ کا فیصلہ کر چکے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرف آگے جا رہے ہیں اور واپس پلٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اب پبلک کے لیے اور اس ملک کی عوام اور اس کے تشخص کے لیے دعا ہے, لیڈرشپ کے لیے اب ہاتھ کھڑے ہیں. فی امان اللہ پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.